یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال لے کر آیا، آقا نے کبھی بھی زبان پہ نہ کا لفظ نہیں لایا۔ کوئی بھی آیا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور یاد رکھیے گا قرآن پاک سورہ دوحہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم، ساری کائنات کے اندر تیرا وہ مقام اور مرتبہ میں نے بنا دیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایک ایسا در ہے لوگ مانگ مانگ کے دنیا سے تھک جائیں گے، حاضر سے ان کو نہ ہو جائے گی، لیکن اے حبیب جب تیری بارگاہ میں پہنچ آئے نا تو تیرا وہ در رکھ دیتا ہوں کہ تیری بارگاہ سے ان کو انکار نہیں ہوگا، کیونکہ عطا کر دیا مالک نے سب کچھ۔ اب حضور کی بارگاہ میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جو اپنی نسبت اور سرکار دو عالم کے تعلق کے ساتھ بڑے مشہور ہوئے، اور ان کے ساتھ معاملہ ایک ایسا ہو گیا، عین میدان جنگ ہے اور آپ کو تیر لگتا ہے، آنکھ باہر نکل آتی ہے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے، آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر گزرے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر گزرا، ڈاکٹر ڈینیل کارلائل، اس نے لکھا کہ میں مسلمان کیوں ہوتا ہوں؟ اس نے کہا میں نے نبی پاک کی سیرت پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس قسم کا سوالی آیا، حضور سے اس نے سوال کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نہیں فرمایا، اس کا کام کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل آئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا دو آپشن رکھے، فرمایا کہے تو تجھے جنت عطا کر دوں، کہے تو تجھے آنکھ عطا کر دوں۔ تو صحابی تھا، عقیدے والا تھا، عشق والا تھا، محبت والا تھا، سرکار کی صحبت کو پانے والا تھا۔ حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، آنکھ بھی عطا کر دیجیے۔ دونوں چیزیں بارگاہ مصطفیٰ سے پا لی۔ کیسے پائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ڈینیل کارلائل لکھتا ہے کہ میں نے تحقیق کی، بہت بڑا ریسرچ اسکالر تھا اپنے دور کا، کہتا ہے کہ انسانی تھوک میں بڑے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن تیرے اور میرے تھوک میں جراثیم ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک میں رب نے وہ شفا رکھی ہے، اگر ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگ جائے تو جڑ جاتی ہے، نکلی ہوئی آنکھ پر لگ جائے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سوال لے کر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زبان پر نہ نہیں لایا۔ تو اب شعر سماعت فرمائیے، میرے نبی کی زبان پر نہ آیا کبھی، میرے نبی کی زبان پر نہ آیا کبھی کہ کون مانگے گا کتنا حضور جانتے ہیں کہ کون مانگے گا کتنا حضور جانتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فہو دخل فی الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا، کلمہ توحید ہوا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور شاعر کیا لکھتے ہیں کہ نزاع کے وقت عطا ہو کلمہ توحید، نزاع کے وقت عطا
رستا حضور جانتے ہیں کہ خلد کا ہے یہ رستا حضور جانتے ہیں۔ اور آتے ہوئے میرے کیمرامان نوید صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ دنیا میں سارے ہی لوگ کام اچھے بھی کرتے ہیں تو قبر میں سوال ہوں گے 3۔ تو ان کو میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا مجھے چھیڑو نہیں، میرا تو اندر کمپیوٹر لگا ہوا ہے، موضوع سے موضوع بدلتے جائیں گے میرے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ علماء تشریف فرمائے ماضی استمراری کا ہے، سوال جو پوچھا جائے گا کانا یکونوں کی بات کی، اور فرمایا کہ اب نہیں، جب وہ دکھایا جائے گا پوچھا جائے گا، اور یہ نہیں کہ تو کیا کہتا ہے اب، بلکہ کہا جائے گا what did you say، یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا، اب وہی کہے جو اس وقت کہا کرتا تھا۔ تو کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو یہ کہتا تھا کہ بس نبی تو ایک عام انسانوں کی طرح ہی ہیں، تو پھر اس وقت تجھے یہی کہنا پڑے گا۔ اور اگر تو یہ کہتا تھا کہ ہاں یہ ہے تو بشر مگر یہ ہے نوری لباس ہے بشر میں، یہ ہے اصل میں نوری اور یہ ہے لباس ان کا بشریت کا، یہ ملبوس یہ ہستی کچھ اور ہے، اندر سے دیکھو تو کچھ اور ہے، اور اس کے نور کی حیثیت کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص قرب عطا کر کے وہاں سے پھر کس انداز سے بھیجا ہے۔ وہ آگے گفتگو میری آئے گی، شعر سنیے گا کہ جو دنیا میں کہتا رہے گا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، جو کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان سے اقرار کرتا رہا اور دل جس پر تصدیق کی مہر ثبت کرتا رہا، وہی کچھ اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیا ہی خوبصورت حضرت سیدنا جمیل الرحمن علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوبصورت بات کی کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اس میں نے عرض کیا کہ قبر میں پوچھے نکیرین تو کہوں طاہر، قبر میں پوچھے نکیرین تو کہوں طاہر کہ ان کی نعتیں تھا پڑھتا حضور جانتے ہیں کہ ان کی نعتیں تھا پڑھتا حضور جانتے ہیں۔ ان کو نہ ہو جائے گی، لیکن اے حبیب جب تیری بارگاہ میں پہنچ آئے نا تو تیرا وہ در رکھ دیتا ہوں کہ تیری بارگاہ سے ان کو انکار نہیں ہوگا، کیونکہ عطا کر دیا مالک نے سب کچھ۔ اب حضور کی بارگاہ میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جو اپنی نسبت اور سرکار دو عالم کے تعلق کے ساتھ بڑے مشہور ہوئے، اور ان کے ساتھ معاملہ ایک ایسا ہو گیا، عین میدان جنگ ہے اور آپ کو تیر لگتا ہے، آنکھ باہر نکل آتی ہے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے، آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر گزرے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر گزرا، ڈاکٹر ڈینیل کارلائل۔ اس نے لکھا کہ میں مسلمان کیوں ہوتا ہوں؟ اس نے کہا میں نے نبی پاک کی سیرت پڑھی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جس قسم کا سوالی آیا، حضور سے اس نے سوال کیا اور حضور علیہ السلام نے نہ نہیں فرمایا، اس کا کام کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل آئی۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابی سے کہا، دو آپشن رکھے، فرمایا کہے تو تجھے جنت عطا کر دوں، کہے تو تجھے آنکھ عطا کر دوں۔ تو صحابی تھا، عقیدے والا تھا، عشق والا تھا، محبت والا تھا، سرکار کی صحبت کو پانے والا تھا۔ حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، آنکھ بھی عطا کر دی، دونوں چیزیں بارگاہ مصطفیٰ سے پا لی۔ کیسے پائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ڈینیل کارنائل لکھتا ہے کہ میں نے تحقیق کی، بہت بڑا ریسرچ اسکالر تھا اپنے دور کا، کہتا ہے کہ انسانی تھوک میں بڑے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن تیرے اور میرے تھوک میں جراثیم ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک میں رب نے وہ شفا رکھی ہے، اگر ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگ جائے تو جڑ جاتی ہے، نکلی ہوئی آنکھ پر لگ جائے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سوال لے کر آیا، حضور علیہ السلام نے کبھی زبان پر نہ نہیں لایا۔ تو اب شعر سماعت فرمائیے۔ میرے نبی کی زبان پر نہ آیا کبھی، میرے نبی کی زبان پر نہ آیا کبھی، کہ کون مانگے گا کتنا حضور جانتے ہیں، کہ کون مانگے گا کتنا حضور جانتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فہو دخل فی الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا، کلمہ توحید ہوا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے، اور شاعر کیا لکھتے ہیں کہ نزاع کے وقت عطا ہو کلمہ توحید، نزاع کے وقت عطا ہو کلمہ توحید، کہ خلد کا ہے یہ رستہ حضور جانتے ہیں، کہ خلد کا ہے یہ رستہ حضور جانتے ہیں۔ اور آتے ہوئے میرے کیمرامان نوید صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ دنیا میں سارے لوگ کام اچھے بھی کرتے ہیں تو قبر میں سوال ہوں گے تین، تو ان کو میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا مجھے چھیڑو نہیں، میرا تو اندر کمپیوٹر لگا ہوا ہے، موضوع سے موضوع بدلتے جائیں گے میرے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ علماء تشریف فرمائے ماضی استمراری کا ہے، سوال جو پوچھا جائے گا کانا یکونوں کی بات کی، اور فرمایا کہ اب نہیں، جب وہ دکھایا جائے گا پوچھا جائے گا، اور یہ نہیں کہ تو کیا کہتا ہے اب، بلکہ کہا جائے گا what did you say، یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا، اب وہی کہے جو اس وقت کہا کرتا تھا۔ تو کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو یہ کہتا تھا کہ بس نبی تو ایک عام انسانوں کی طرح ہی ہیں، تو پھر اس وقت تجھے یہی کہنا پڑے گا۔ اور اگر تو یہ کہتا تھا کہ ہاں یہ ہے تو بشر مگر یہ ہے نوری لباس ہے بشر میں، یہ ہے اصل میں نوری اور یہ ہے لباس ان کا بشریت کا، یہ ملبوس، یہ ہستی کچھ اور ہے، اندر سے دیکھو تو کچھ اور ہے، اور اس کے نور کی حیثیت کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص قرب عطا کر کے وہاں سے پھر کس انداز سے بھیجا ہے۔ وہ آگے گفتگو میری آئے گی، شعر سنیے گا کہ جو دنیا میں کہتا رہے گا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، جو کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان سے اقرار کرتا رہا اور دل جس پر تصدیق کی مہر ثبت کرتا رہا، وہی کچھ اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی جب حضور علیہ السلام، اور کیا ہی خوبصورت حضرت سیدنا جمیل الرحمن علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوبصورت بات کی کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اس میں نے عرض کیا کہ قبر میں پوچھے نکیرین تو کہوں طاہر، قبر
نکیرین تو کہوں طاہر کہ ان کی نعتیں تھا پڑھتا حضور جانتے ہیں کہ ان کی نعتیں تھا پڑھتا حضور جانتے ہیں۔ آج اپنی زبان کو مطہر و مزین کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا ایک حصہ تلاوت کر کے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی جہاں جہاں رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے وہیں مصطفیٰ کی رسالت کی بات کرتا ہے۔ الف لام میم 7 مثانی سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی نعتوں کا بیان ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے یہ خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سے جس پیار اور جس محبت سے بات کی ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ سماعت کر لیجئے، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تحقیق بے شک آ گیا اللہ کے ہاں سے تمہارے پاس نور اور واضح کھلی کتاب۔ قد حرف تحقیق ہے، علماء جانتے ہیں، جیسے انا ہے، انا ہے، لام ہے تاکید کے طور پر، اور قد ہے یہاں تحقیق کے طور پر۔ تحقیق اگر آپ کی ہو میری ہو، آپ کو پتہ ہے کوئی کیس ہو جاتا ہے، ویسے تو عجیب کیس ہے یہاں پر، چھوٹے بندے کی تحقیق کو بڑا بندہ رد کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے جی کہ اس میں یوں سکم واقعہ ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اس کی تحقیق غلط ہو گئی۔ ہر علم والے پر ایک دوسرا جو علم والا ہے وہ اس کی دلیل کی کاٹ کر سکتا ہے، اس کے دلائل کو دلائل کی روشنی میں، قرائن اور شواہد کی روشنی میں ختم کر سکتا ہے۔ لیکن آئیے ہم کسی اور کی دلیل یا کسی اور کی تحقیق کی بات نہیں کرتے، یہ تحقیق اس کی تحقیق ہے کہ جس کو کوئی کائنات میں مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ تحقیق ہے رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود، وہ فرماتا ہے قد جاءکم، بے شک، اور قوم جمع کی بات کی، سب کی طرف، کافت الناس کی بات بھی کی کہ یہ حبیب مکرم آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے، کس کی طرف بھیجا ہے؟ سب کی طرف بھیجا ہے، سب جہان والوں کی طرف بھیجا ہے۔ جب بھی کوئی چیز آئے تو اس کی آمد پر 4 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آئے کائنات میں، اس کی آمد پر 4 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کون آیا؟ کہاں سے آیا؟ کس کے پاس آیا؟ اور کیا لے کے آیا؟ ہم بھی کسی کے یہاں کو مہمان جاتے ہیں، جیسے حاجی مزمل صاحب نے مجھے دعوت دی تو انہی 4 سوالوں کو مجھ پر لگا دیجئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کون آیا؟ علامہ صاحب نے کہا کہ سید محمد طاہر شاہ اویسی آیا۔ کہاں سے آیا؟ اسٹوک-ان-ٹرنٹ سے آیا۔ اس کا مقصد ہے کہ آنے سے پہلے کہیں میں موجود تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیوں آئے؟ بیان کرنے کے لیے، بیان لے کے آئے، علم کی محبت کی بات لے کے آئے۔ تو انہی سوالوں کو جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے اس آیت میں کیا فرمایا، تو رب فرماتا ہے، صاحب تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، اٹھائیے تفاسیر، تفسیر خازن میں دیکھیے کتنے علماء نے کس انداز سے اس کی تشریح لکھی ہے۔ رب فرماتا ہے اے لوگو آگے پیچھے کی بات مت کرو، میں نے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ مولا تو نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تو رب فرماتا ہے بے شک تمہاری طرف آیا ہے میرا محبوب، عام نہیں، جاءکم من اللہ ہے نور و کتاب مبین، یہ ایسا آیا ہے کہ یہ خود نور بن کر آیا ہے اور ساتھ کتاب مبین لے کر آیا۔ نور ہے، یاد رکھیے گا نور کی کئی اقسام ہیں۔ ایک یہ جو
لائٹس جل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا اس کو چھوڑو، یہ کیا ہو گیا کہ تو ہماری اپنی ذات. یہ باہر جو آج آئی صاحب کہتے تھے شاہ صاحب دعا کیجئے گا موسم خراب ہونا، میں نے کہا گھبرائیں نہیں، اللہ اچھا کرے گا، نبی پاک کی یاد میں میلاد آپ منائیں. تو یہ باہر بہت بڑا ایک چمک رہا ہے، مجھے اس کا نام ابھی بھول، کیا نام ہے اس کا؟ سن. کیا ہے؟ سورج. کیا ہے؟ سورج ہے. شمس کیا ہے؟ سورج ہے نا. بابا میں آپ کی طرح ان کو لمبا عالم شالم کی بات، چند ایک باتیں کرتے ہیں، سمجھ جائیں گے، میرا بھی بھلا ہوگا، قبر سمجھ جائے گی، آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی، ہم دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا ہے؟ سورج ہے. اچھا اگر سورج ہو بھلے بادل بھی ہو، آج تو کرم ہوا نا کہ رحمت کے بادل ہیں، دوسرے بادل غائب، تو یہ اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ صبح کون بولے جی بزرگ میں قربان جاؤں، یہ سمجھ گئے میرا نقطہ. یہ کیا بکھیر رہا ہے بھائی؟ مشکل بات تو نہیں. یہ کیا بکھیر رہا ہے؟ روشنی کہہ لو، لائٹ کہہ لو. کیا کر رہا ہے؟ یہ بکھیر رہا ہے، اپنی روشنی بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے. کس پر؟ روشنی کس پر ہو رہی ہے؟ اللہ سبحان اللہ. ایسے کامن سینس کے سوال ہیں. میں کہتا ہوں آج میرے ساتھ آپ بھی تقریر کریں. آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت بیان کریں. آج میں کہتا ہوں میری تقریر نہ ہو، آپ بھی ساتھ بولیں تاکہ مجھے پتا چلے جتنی تقریر آپ کو یاد ہے وہ آپ کریں، جتنی مجھے یاد ہے میں کروں، تاکہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. اس لیے ہمارا آنے کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، مصطفیٰ کی رضا مل جائے. تو یہ سورج چمکا رہا ہے، سورج روشن ہے، اور زمین والوں کو، یہ برے کو نہیں دیکھتا، یہ بد کو نہیں دیکھتا، یہ کالے کو نہیں دیکھتا، یہ گورے کو نہیں دیکھتا، سب پر یکساں چمکتا ہے. تو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو اس کائنات میں چمکتا دمکتا نور بنا کر بھیجا ہے. اب یہ نور مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اندر بھی ہے، باہر بھی ہے. اس نور نے تو سب کو چمکایا. اب تیرا نصیب ہے کہ تو نے مصطفیٰ کے نور سے کتنا فیضان حاصل کیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہاں بریک نہیں لگاتے، تھوڑا سا آگے میرے ساتھ چلیے. ہماری منزل انشاءاللہ مدینہ ہے، مدینہ ہے. بغداد سے ہو کر ذرا مدینے کی طرف چلیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات کی. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولین مفسرین کرام میں آتے ہیں، انہوں نے کتنا خوبصورت جملہ یہاں نقل کیا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں. فرمایا نور کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ نور و او ماشاءاللہ. اے آیت چلو نال پڑھو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں یہ جو واو ہے نا، علماء جانتے ہیں یہ مغایرت کے لیے ہے، کہ کسی کو یہ نہ ہو جائے کہ یہ نور کتاب ہے. بے شک کتاب بھی نور ہے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے نیچے تہ خانہ ہو، ویسے بنایا تو نہیں ہے، نیچے تہ خانہ ہو، اس کے نیچے پھر تہ خانہ ہو، اس کے نیچے پھر ہمیں جانا ہو، دروازے بند، کھڑکیاں بند، سب کچھ بند، تو وہاں کیا ہوگا؟ شاباش، ویری گڈ. کیا ہوگا؟ وہاں میں نے جا کے کتاب کھول لی. علامہ صاحب اوپر سے آواز دے رہے ہیں، زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دیواش والے بھی، شاہ صاحب نظر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کتاب تو ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو آپ کہیں گے شاہ جی تھوڑا سا بھیجے مبارک سے کام لیجئے. کتاب کو پڑھنے کے لیے میں بڑا ہلکا جملہ آپ کی سطح اور سمجھ کے مطابق کہنا چاہتا ہوں. کتاب پڑھنے کے لیے اس لائٹ کی، اس نور کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ نور نہ ہو تو کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے. استماع، سننا اور دیکھنا اور سننا بہت بڑا تعلق ہے. ساری کائنات میں رب نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. ساری کائنات میں جتنا نور ہے اس سب کا تنہا مالک اللہ ہے. اور اے اللہ، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بس اللہ ہی کا نور ہے،
اور اللہ کہتا ہے ہاں میرا ہی نور ہے، پر میں نے اپنا نور کسی اور کو بھی عطا کیا ہے۔ یہ اور ذرا قابل غور ہے، کس کو عطا کیا؟ تو رب فرماتا ہے میں نے نور اپنے حبیب مکرم کو سراپا نور بنا کر تمہارے پاس بھیجا۔ ایک نور ہے ظاہری، ایک نور ہے باطنی۔ ظاہری نور کے لیے آپ کی آنکھ کا نور ہونا ضروری ہے، اس لائٹ کا ہونا ضروری ہے، پھر آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو نور کے بغیر کتاب پڑھتے ہیں نا، توجہ ہے آپ کی، نور کے بغیر کتاب پڑھتے ہیں نا، وہ بس لکھے پڑھے نہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو صرف کتاب دیکھ لی انہوں نے، لیکن کتاب کے اندر کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ کے ساتھ ایک ظاہری نور، ایک باطنی نور۔ قرآن ہر کے لیے ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَيَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ہائے بس اس کے کہ وہ علم کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا علم العلم علمان، علم اللسان و علم الجنان۔ حضور نے خود فرما دیا علم بھی پھر دو قسموں کے ہیں، فرمایا ایک علم ہے لسان کا اور ایک علم ہے باطن کا۔ جس کو رب لسان کا علم عطا کر دے اور باطن کا علم بھی عطا کر دے، پھر کہا یہ ہی اصل علم ہے۔ اگر علم تمہارے ظاہر پر چھا جائے تو وہ سانپ بن کر تمہیں ڈستا ہے، اگر یہی علم باطن میں مصطفیٰ کے ادب و احترام میں آ جائے، یہی علم تمہارے لیے نور بن جائے۔ اب جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، حدیث ہے بڑی مشہور، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری کے دادا استاد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور اسلام کی بارگاہ میں جا کر سوال کیا کرتے ہیں، صحابی کا عقیدہ دیکھیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پھر سوال پوچھتے ہیں، اخبرنی یا رسول اللہ، کائنات کی خبریں رکھنے والے آقا آپ ہیں، مجھے یہ خبر تو دیجئے، بتائیے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جابر یقیناً تیرا سوال بڑا مزیدار ہے، رہتی دنیا تک میری امت کے لوگوں تک یہ تیرا سوال اور اس کا میرا جواب جائے گا، اور وہی انداز جو رب نے قرآن میں اختیار کیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہی جواب کا انداز سرکار عطا کر رہے ہیں، اور فرمایا یا جابرو، اے جابر ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد خلق قبل کل الاشیاء، ساری کائنات میں تحقیق ساری چیزوں سے پہلے جو تخلیق کی ہے چیز وہ ہے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا یہ نور مبارک، یہ نور مبین، اور یہ وہ نور کہ جس نور کے ظہور سے ساری زمین جگمگا اٹھی۔ ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے نا، سب نے پڑھی ہے نا، بولو الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں شریعت کی کیا اجازت ہوتی تھی کہ جب کسی کی نماز کا جو وقت آتا تھا تو ایک خاص مقام پر جا کر ادا کی جاتی تھی، لیکن سرکار نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، جس دن سے کائنات میں مصطفیٰ آ گئے ساری کائنات رب نے پاک فرما دی ہے۔ اب مسلمان جہاں کہیں ہوگا، وقت آیا نماز ظہر کا تو نماز ظہر ادا کی، وقت آیا نماز عصر کا تو نماز عصر ادا کی۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کے لیے 5 ٹائم دن میں تحفہ عطا ہو گیا۔ ویسے پڑھو 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ ادھر سے آئی تھی اور بیچ میں نبی۔ ہم تو وسیلے والی نماز پڑھتے ہیں بابا، جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ 50 ٹائم پڑھنا شروع ہو جائے آج سے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ موسیٰ کا وسیلہ، اے موسیٰ آپ بیچ میں کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ فرمایا پہلے میں دیکھتا تھا طور کے وسیلے سے، اب مصطفیٰ ہیں، میرے رب کے محبوب ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں خدا کو نور کے وسیلے سے۔ تو یہ نور کب پیدا ہوا؟
کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوا، یہ اس وقت بھی نور تھا جب آسمان کی بلندی نہ تھی، زمین کی پستی نہ تھی، فنا کی نیستی نہ تھی، بقا کی ہستی نہ تھی، ارض و سما کی ساخت نہ تھی، قطرہ ماں کی رافت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ روز و شب نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، گرمیوں کی قیامت خیزی نہ تھی، سردیوں کی برف ریزی نہ تھی، بہاروں کی جلانی نہ تھی، خزاؤں کی قحط سمانی نہ تھی، ہواؤں کا ہیر پھیر نہ تھا، خلاؤں کا کوئی پھریر نہ تھا، ساون کی بارانی نہ تھی، فلک کے ہنگامے نہ تھے، پہاڑوں پہ سبزے کے جامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی طغیانی نہ تھی، سمندروں میں جلانی نہ تھی، پھر جھپٹ نہ تھی، اور سلسلہ روز و شب نہ تھا، اور ظالم کی جھپٹ نہ تھی، بے کس کی بے کسی نہ تھی، بے بس کی بے بسی نہ تھی، غموں کی غم رسی نہ تھی، لبوں پہ کوئی ہنسی نہ تھی، وعظوں کا واز نہ تھا، مقرروں کا بیان نہ تھا، خطیبوں کا خطاب نہ تھا، کوئی بھی صاحب کتاب نہ تھا، استادوں کی معلمی نہ تھی، شاگردوں کی متعلمی نہ تھی، مالکوں کی ملکیت نہ تھی، نوکروں کی ملازمت نہ تھی، ہاں مجھے کہنے دیجئے ولیوں کی ولایت نہ تھی، بلکہ ولی نہ تھے ولایت نہ تھی، کتب نہ تھے قطبیت نہ تھی، غوث نہ تھے غوثیت نہ تھی، امام نہ تھے امامت نہ تھی، انسان نہ تھے انسانیت نہ تھی، نبی نہ تھے نبوت نہ تھی، عبارت نہ تھی تحریر نہ تھی، حرف نہ تھا جملہ نہ تھا، پل نہ تھا لمحہ نہ تھا، تھا بھی نہ تھا تو کیا تھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ محبوب علیہ السلام کو بے شمار شانیں عطا کی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ حدیث شریف ہے کہ حضور نے خود فرمایا، یہاں تک کہ رب نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا اگر اے حبیب مکرم تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو رب نے اپنے، اور پھر یہ حدیث شریف تو بڑی مشہور ہے نا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا۔ رب فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو گویا مصطفیٰ کریم ساری کائنات کے لیے رب کی طرف سے معرفت کبریٰ، وسیلہ کبریٰ بنا کر رب نے اپنے حبیب مکرم کو بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کے نور کی باتیں، حضور علیہ السلام کے ذکر کی باتیں کون کرتا ہے؟ میں صحابہ کرام کی ایک مجلس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور بخاری شریف، مسلم شریف، تمام حدیث کی کتابیں ساری اٹھا کر کتب دیکھ لیجئے کہ کس انداز سے ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام حجرے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس طرح آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس طرح کی محفل ہم پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس دور میں کب تھی، تو میں بتاتا ہوں کب تھی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت کون ہے جانتے ہیں؟ احسن منک لم، اور کس کی بارگاہ میں؟ یہ میں آج ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں نا، حسان بن ثابت ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت سنایا کرتے۔ یہ ممبر پر کھڑے ہو کر نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نیچے بیٹھ کر سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ مصطفیٰ کی سنت پوری کر رہے ہیں، میں صحابہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بڑی پیاری آواز تھی، اتنی پیاری آواز کہ کچھ صحابہ اور کچھ صحابیات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ سب سے پہلے کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس پر سلام بھیجا گیا، پتہ ہے وہ کون ہستی ہے؟ حضرت تیری اور میری اماں پاک حضرت ام المومنین سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، اور آپ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، جب حضور پاک نے فرمایا نا کہ اے خدیجہ آپ کی طرف سلام آیا ہے، اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے شرم کے مارے پوچھا کہ
آپس میں تو ہم سلام کا جواب جانتے ہیں، اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ تو آج میں نماز جب پڑھی تو علامہ صاحب نے دعا مانگی، اللہم انت السلام و منک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دارک دار السلام۔ بولو نا سبحان اللہ، اب ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ اس وقت آپ نے، حضور نے دعا سکھائی، سلام کا جواب سکھایا، آج ہماری فرضوں کی نماز کے بعد کی دعا بن اے اماں پاک آپ پر سلام ہو، رب نے آپ پر سلام بھیجا۔ اور دوسرے ایک یہ صحابی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ ہوا کیا، آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی خوبصورت لحن داؤدی میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا چپکے آتے ہیں، حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، ستر الحجرہ، حجرے سے پردہ ہٹا کر حضور علیہ السلام خاموشی سے آرام سے، پتہ چلا مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، آرام سے چلنا چاہیے۔ آتے آتے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے خاموشی سے سرکار بیٹھ گئے اور کیا کرنے لگے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پڑھا گیا قرآن سننا شروع ہو گیا۔ ایک چیز اور ہے، سارے جتنے بھی محدثین ہیں، سیرت نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے، جبل صلہ کے مشہور واقعے میں یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی ایک نقطہ فوٹ نوٹ میں نقل کیا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو ملنا ہوتا، یا سرکار خاص کر جب آپ امت کے غم میں امت کے لیے دعا کرنے کے لیے جبل صلہ کے نوکیلے پتھروں پر تشریف لے گئے نا جہاں وہاں غار میں، تو 3 دن تک صحابہ کو پتہ نہ چلا کہ حضور کدھر گئے ہیں اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ننھے امامین کریمین بھی چلے گئے اور پھر چروائے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، 3 دن اس غار سے میں آواز سن رہا ہوں کوئی لے، مجھے پتا ہے میری بکریاں روز آتی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، لیکن دودھ ڈبل دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہی ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کو کوئی بندہ بھی جب ڈھونڈنے جاتا تھا نا تو کوئی ایسے نہیں پوچھتا تھا کیا ہے نہیں، حضور سے ایک بھینی مہکی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو وہ خوشبو، کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں، جو بھی تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے ہیں، ازل سے لے کے اب تک ہیں مرحلے جتنے، وہ سب ہمارے حضور کی نظر سے گزرے ہیں۔ اور کوئی جب حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں، تو خوشبو بتا دیتی تھی۔ اب عبداللہ ابن مسعود کو اچانک خوشبو آ گئی کہ یہ تو سرکار کی خوشبو آ رہی ہے، پلٹ کر دیکھا تو سرکار کے چشمان مقدس سے آنسو بہہ گئے۔ تو دوستو قرآن پڑھا کرو، قرآن سے پیار کرو۔ یہ قرآن وہ ہے کہ سرکار جس کو سنتے تھے وہ بھی ہوتے، جو قرآن پڑھتا تھا وہ بھی ہوتا تھا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتاب مبین آ گیا ہے، نور بھی آ گیا ہے۔ اب اس کو پڑھنا، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور یاد رکھنا میں ایک بڑا
غور بھرا اور فکر بھرا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ بات شاید یوٹیوب کے ذریعے اور ناظرین تک بھی چلی جائے. بعض نام نہاد UK میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، مصر میں، تونس میں، الجزائر میں، مختلف ممالک میں یہ ایک ترتیب وار پروگرام ہے. آئیے قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عربی زبان پڑھیے اور قرآن سمجھیے. جی عربی زبان پڑھن نال قرآن آندا ہوندا دوستا تے ابو جہل تو زیادہ عربی تھی کہ نہیں آئی. ابو جہل کو کتنی عربی آتی تھی، علماء بیٹھے ہوئے. اس کا ایک نام اور بھی ملتا ہے نا جی روایت میں، ابو الحکم. جی حکم جو بھی ہے، کھڈے میں گیا جس دن حضور نے کہہ دیا ابو جہل. وہ باقی نام کتابوں میں ملتا ہے. اور بڑا تیز تراز تھا، جس کو آپ معاشرے میں بہت ہی تیز ہو، ہر کام جانتا ہو، آگے پیچھے کدا ایسے ایسے کر لے. چیٹر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ چیٹر ٹائپ بندہ تھا. عربی اس کی مدر ٹنگ، مدر لینگویج، لیکن قرآن اس کو سمجھ نہیں آیا. ادھر قرآن اتر رہا ہے، اور قرآن کی یہ سورت جب اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت جب اتری تو دیکھا ایک بوڑھے بابا جی چادر لیے ہوئے مسجد نبی میں رو رہے ہیں. حضرت اور کوئی نہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے. کہنے لگے یہ رونے والے کی آواز تو لگتا ہے بابا ابو بکر صدیق رو رہے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج جو سورت اتری ہے مصطفیٰ پر، مجھے اس سورت میں مصطفیٰ کے الوداعی پیغام نظر آ رہے ہیں. قرآن اترتا تھا، کافر بھی سنتے تھے. بلکہ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تلاوت کیا کرتے تھے. میں صدقے جاؤں آقا کیسی پیاری تلاوت کرتے تھے. وہ ایک تلاوت تھی نا اس کی بھی، جس کو کہتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب وہ تلاوت کرتے تھے، جب ان پر رب نے جو حکم نازل کیا اس کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں ساکت ہو کر ان کی آوازیں سنا کرتے تھے. ادھر دیکھو یہ کیا معاملہ ہوا کہ چھپ چھپ کے کفار جا کے تلاوت سنتے. ایک دن عتبہ عتیبہ شیبہ لائن لگائے کھڑے ہیں اور اندر حضور علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں. تو پلٹ کر ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، پہچان لیا. کہا ابے رات کو چھپ چھپ کے تو بھی سنتا ہے؟ کہا یار بات یہ ہے محمد کی آواز ہی اتنی پیاری ہے، دل کرتا ہے سنتے ہی. تو قرآن کافروں نے بھی سنا، لیکن وہ اندر کا جو نور ہے، مصطفیٰ کے نور کو نور مانو گے تو اندر کا نور جاگے گا. جب اندر کا نور آئے گا تو دل کا نور نکلے گا. جب دل کا نور آئے گا تو پھر صحیح معنی میں تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ جو مجھے دیا گیا تھا ٹائم جناب حاجی مزمل صاحب کی طرف سے، وہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بچے، جتنے بزرگ آپ نے اس علاقے میں، اس بستی میں اتنا خوبصورت سینٹر بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد کرنے کی، شاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بزرگ چہروں پر تشریف فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جو آپ نیچے بیٹھے ہوں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے کوئی آمدن سہون، کوئی بے ادبی، کوئی خطا، کوئی جملہ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.